تو نمازیں بہت سے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو بہت سی جگہ میں دیکھا کہ بہت لوگ شدت کرتے ہیں کہ بھائی آپ وطر جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ باضابطہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہے وہ اپنی وطر الگ پڑھ لیں۔ تو اس میں حکم شرع کیا ہے، کیا ایگزیکٹ ہے؟ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیے، تفصیلی جواب مکمل تو حضرت مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ آپ کو عنایت کریں گے۔ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے اور اگر وہ وطر میں شامل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، وطر کی نماز وطر با جماعت کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، چونکہ وطر کی جماعت ہی اگر آپ دیکھیں تو رمضان میں مشروع ہے، اور وہ بھی تراویح کے بعد۔ اب اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ وطر کی جماعت تراویح کے تابع ہے یا عشاء کے تابع ہے۔ اگر وطر کی جماعت عشاء کے تابع ہے تو پھر جو عشاء کی جماعت میں شریک نہیں ہے وہ وطر میں جماعت میں نہیں رہے گا، لیکن وطر اگر تراویح کے تابع ہے تب تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، چونکہ وہ تراویح میں جماعت میں شریک ہے۔ تو اس لیے دونوں باتیں فقہا نے کیا ہے، بیان کیا ہے کہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ نہیں پڑھے گا اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ نہیں پڑھے گا۔ تو کچھ لوگ اگر شریک ہوتے ہیں انہیں منع نہ کیا جائے، اور اگر جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو انہیں زبردستی گھسیٹ کے بھی نہ لایا جائے کہ نہیں تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کو گھسیٹ کے نہیں لایا جائے۔ لیکن مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت ہوتی ہے، ایک سب پیچھے ہٹ کر کے وہ پڑھتے ہیں، اور جماعت ہو رہی ہو اور جماعت سے الگ ہونے کے متعلق سخت وعید ہے۔ حتیٰ کہ فجر کی سنت بھی اگر کوئی ہے جماعت ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر پڑھنے سے فقہا نے منع کیا، اگر مسجد کے باہر جگہ نہیں ہے تو جتنا دور ہو سکے اتنا پڑھے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جماعت نہیں کرنا، اپنے گھر چلے جائیے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے صافی میں یا سب سے کچھ ہٹ کر کے ہی جماعت سے الگ نماز پڑھتی ہے۔ یہ جو ہے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی یہ ہوتی ہے خود۔ اب وطر جماعت مسئلہ ہے، وطر جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جو پڑھتے ہیں اسی صف میں جو ہے سب سے تھوڑا ہٹ کر کے جماعت ہوتے ہوئے یہ جماعت سے سخت جو ہے یہ انحراف ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے متعلق جو ہے سخت وعید فرمائی ہے کہ ایک بار آپ جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی جو ہے سنت پڑھنے لگے مسجد کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل ہونے کے بعد کہا کیا فجر جو ہے 4 رکعت ہے؟ اسی حدیث کے بنا پر کہا کہ اگر مسجد کے باہر جگہ ہے تو فجر کی سنت مسجد کے اندر نہ پڑھے بلکہ باہر پڑھے، اگر مسجد کے باہر جگہ نہیں ہے تو جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہ کر کے یہ پڑھے۔ لیکن یہاں پر جو ہے تراویح پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی سب میں یا تھوڑا ہٹ کر کے جو ہے وہ جو ہے الگ سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جماعت سے انحراف جو پایا جاتا ہے یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہے۔ اولاً آپ وطر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے متعلق فقہا نے صراحتاً یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں جو ہے وطر جو ہے جماعت تو عام دنوں میں ہوتی نہیں ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں جو ہے تراویح کے تابع ہو کر مشروع، اور اسی طرح تراویح کی نماز جو ہے نفل ہے اور نفل میں جماعت نہیں ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں جو ہے عشاء کے فرض کے تابع ہو کر مشروع ہے۔ تابع ہو کر مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی مسجد میں لوگوں نے عشاء کی جماعت نہیں کی، تنہا لوگ پڑھے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ تراویح کی جماعت قائم کریں، اس لیے کہ تراویح کی جماعت جو مشروع ہوئی ہے وہ عشاء کے فرض کے تابع ہو کر کے، عشاء کی فرض کی نماز جہاں جماعت سے پڑھی جائے گی وہیں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح وطر جو ہے تراویح کے تابع ہو کر مشروع ہے نا۔ صحابہ کرام نے جبکہ جو ہے وطر جماعت سے پڑھا ہے تو انہی صحابہ کرام نے جماعت سے پڑھا جنہوں نے تراویح کو جماعت سے پڑھا۔ جس مسجد میں تراویح تنہا پڑھی گئی ہے وہاں جو ہے وطر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، وہاں جماعت مشروع نہیں ہے، لیکن جس مسجد میں فرض بھی جماعت سے پڑھی گئی، تراویح بھی جماعت سے پڑھی گئی، تو وہاں پر جو ہے وطر کی جماعت مشروع ہے۔ جب جماعت مشروع ہے تو ہر شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے، چاہے اس نے عشاء جو ہے تنہا پڑھی ہو یا امام کے ساتھ پڑھی ہو یا دوسرے امام کے ساتھ پڑھی ہو۔ اور بعض فقہا نے صراحتاً اس کو بیان کیا، خود علامہ شامی کا جو ہے صراحتاً قول یہ ہے کہ وطر کی جماعت عشاء کے تابع ہے اور عشاء کی جماعت وہ تراویح کے تابع، اور تراویح کی جماعت جو ہے عشاء کے فرض کے تابع ہے۔ ہمیں بات تو لہٰذا یہاں تربیت کا تعلق جماعت سے ہے نہ کہ نفس نماز سے ہے۔ وطر کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھ سکتا ہے،